مسئلہ سماعت فرمانے پڑھوں عنایت چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی اپنا دل آئینہ آئینہ کیجئے سننا میرے بھائیوں، یہ والا بیچ والا جو محلہ تھوڑا سا یہ بھی جڑ جائے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی لائن میں شریک ہوئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کوڑا ڈالا کرتی تھی آپ نے اس کو بھی دعائیں دی۔ آپ نے ایک دن دو دن جب وہ نہیں پہنچے تو پوچھا کہ وہ کوڑا ڈالنے والی کہاں ہے، تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی عادت کے لیے اس کے گھر پر پہنچ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر دکھایا ہے۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی اپنا دل آئینہ آئینہ کیجئے، چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی اپنا دل آئینہ آئینہ کیجئے، یار تو یار ہے اے میرے دوستوں، دشمنوں کے لیے بھی یار تو یار ہے اے میرے دوستوں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اس نے مطلب بطور خاص پیش کر رہا ہوں، اور اس سے بھی اچھا شاعر ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ رب کونین کے ذکر و اذکار سے مومنوں درد دل کی دوا، کیا بات ہے۔ تھوڑا سا سامنے آؤ نا میرے بھائی، آپ یہاں پر کرسیاں لے کر آئیے آگے آئیے آگے۔ پتہ نہیں میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ یہ اچھا سا ماحول مل رہا ہے، اچھا سا وقت مل رہا ہے، تو سننے سنانے کا مزاج بنا دو تو مزہ آ جائے گا نا انشاءاللہ۔ آ جائیے سارے لوگ آگے آ جائیے، اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ مہمانوں کی بات فوراً سمجھ جاتے ہیں، فوراً ماننے والے لوگ ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ شعر پڑھنا ملاحظہ فرمائے کہ رب کونین کے ذکر و اذکار سے مومنوں درد دل کی دوا کیجئے، گر تمہیں باغ جنت کی ہے آرزو، ہر گھڑی ذکر صلی اللہ کیجئے، گر تمہیں باغ جنت کی ہے آرزو، ہر گھڑی ذکر صلی اللہ کیجئے۔ اور آپ کا بیان اور میرا یہ شعر، ایک شعر پڑھ رہا ہوں آپ کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائیں کہ سرور دو جہاں کا یہ فرمان ہے۔ دیکھیے عقد نکاح و اصلاح معاشرہ بھی ہے جی، نوجوان نسل کے لیے ایک چھوٹا سا میسج، برا ماننے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے مسجد سے لاؤڈ اسپیکر اتارنے کی اگر بات آتی ہے تو آپ کے ایمان میں بڑی حرارت آ جاتی ہے، آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں ان سے لڑائی کرنے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے کہ اسپیکر ایک کم کر دیا، ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کی آواز برابر آپ کے کان میں جاتی ہے، لیکن آپ کا ساتھی اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یار چلو چلو اذان ہو گئی نماز پڑھ لیا جائے، تو اس کا دوست کیا کہتا ہے؟ چلو میں آ رہا ہوں۔ یہی کہتا ہے، سارے لوگ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہی کہتا ہے، وہ دوست جاتا بھی نہیں۔ یار جھوٹ تم ایسی جگہ بول رہے ہو جہاں اللہ کے سامنے وہ سجدہ کے لیے آپ کو کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اللہ اگر آپ کو اپنے سجدے سے دور کر دے، سمجھ لیجیے اللہ آپ سے ناراض ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے اپنی بارگاہ میں آپ کو سجدہ کرنے کا توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو انشاءاللہ نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کام سے کہیے کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے، نماز سے مت کہیے کہ ہم کو کام ہے انشاءاللہ۔ شعر پڑھنا ملاحظہ فرمائیں کہ سرور دو جہاں کا یہ فرمان ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہے، اے میرے دوستوں اب خدا کے لیے تم نمازیں نہ اپنی
خدا کے لیے تم نمازیں نہ اپنی قضا کیجیے. اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں حضرت امام صاحب کا حکم ہے کہ دوبارہ کو پڑھا جائے. پیش کر رہا ہوں فرمائے کہ سرورے دو جہاں کا یہ فرمان ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہے. سرورے دو جہاں کا یہ فرمان ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہے. اے میرے دوستوں اب خدا کے لیے تم نمازیں نہ اپنی قضا کیجیے. چاہتے ہیں اگر زندگی کی خوشی اپنا دل آئینہ کیجیے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں ان نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جن کی عمر 21-22 سال ہے اور ان کی اب تک شادی نہیں ہوئی. کیا بات ہے سب سامنے. نوجوان 21-22 سال جس کی عمر ہے وہ شریک ہو جائے اس شعر میں. جی ہو سکتا ہے یہ شعر ان کے والد محترم تک پہنچ جائے تو آپ لوگوں کا کام ہو جائے انشاءاللہ. کیا بات ہے, بہت شکریہ کیا بات ہے. دل رکھ دو, جگر رکھ دو, جیب جھاڑ کر ادھر. کیا بات ہے. نوکری جھاڑ کر ادھر. شعر پڑھ رہا ہوں نوجوانوں مسکراتے رہیے, شعر سنتے رہیے. آپ لوگوں کے من والی بات آنے والے ہیں, اس کو ریکارڈ کریے بھیج دیجیے گا والد صاحب کے واٹس ایپ پہ. پڑھ رہا ہوں بڑا آپ کے لاڈلے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر کے ہوں گے شریک. مطلب یہ شعر دیکھیے, آپ کے لاڈلے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر کے ہوں گے شریک. اس لیے اے میرے بھائیوں وقت پر اپنے بیٹوں کی شادی کیا. دوبارہ پڑھو ماشاء اللہ. کیا شعر ہے ماشاء اللہ. دوبارہ پڑھو, دوبارہ پڑھیے, دوبارہ پڑھو. جی جی ہاتھ اٹھاؤ, بولو کہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جتنے نوجوان ہیں ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دیکھیے چچا بھی اٹھا رہے, وہ بھی اپنے آپ کو نوجوان سمجھ رہے. کیا بات ہے. نوجوان چھوڑو یار, کہیں چچا دوسرے کے چکر میں تو نہیں ہے. چچا پہلی صحیح ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. پہلی بار. بہت اچھا, بہت اچھا. چلے مسکراہٹ لانا تھا. چلیے ماشاء اللہ. وہی نوجوان مسکرا رہے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, سمجھ رہے ہیں, بس یہی چاہیے. شعر پڑھ رہا ہوں بڑا فرمائے. آپ کے لاڈلے جو کریں گے گناہ آپ اس میں برابر ہوں گے شریک. اس لیے اے میرے بھائیوں وقت پر اپنے بچوں کی شادی کیا کیجیے. اس لیے اے میرے بھائیوں وقت پر اپنے بچوں کی شادی کیا کیجیے. شعر عالم صاحب آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں بطور خاص. بڑے خوبصورت ہیں, بچ بچا کر رہا کریے, کالا ٹیکا اوپر لگا کر نکلا کریے حضور, ورنہ نظر لگ جائے گی آپ کو. ایک شعر آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اپنی خندق میں خود ہی گرو گے میاں. میں قسم کھا کر اس بات کو کہہ سکتا ہوں, دوسروں کے لیے برا سوچنے والا
کبھی اللہ اس کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا. بے شک میں دعوے کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں. علماء کرام موجود ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہو. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اللہ ہے. حقوق اللہ تو ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن حقوق العباد کا جو مسئلہ ہوتا ہے, جب تک اس بندے کے بارے میں, جس کے بارے میں آپ نے برا بولا, جس کی شکایت آپ نے کی, جب تک جا کر اس سے معافی نہیں مانگ لو گے, اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. بے شک. اپنی خندق میں خود ہی گرو گے میاں, دوسروں کے لیے جو بناتے ہو تم. اپنی خندق میں خود ہی گرو گے میاں, دوسروں کے لیے جو بناتے ہو تم. کر نہیں سکتے گر تم کسی کا بھلا, تو خدا کے لیے مت برا کیجیے. کر نہیں سکتے گر تم کسی کا بھلا, تو خدا کے لیے مت برا کیجیے. میرے دوستوں, ایک ماں کے حوالے سے, آپ سب کی مائیں اگر موجود ہیں تو ان کی قدر کر لو. جب نہیں رہے گی اس دنیا میں, ایک ایک پل, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ ان کی کمی جب آپ پانے کی, تو بس آدمی کو یاد کیجیے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں, 300 400 200 روپیہ ماں سے مانگنے والے بچے, ماں جب کسی مجبوری کے تحت کہتی ہے میرے پاس نہیں ہے, تو لڑائی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اف لکم, اف مت کہو, والدین کو اف مت کہو. آپ سے زیادہ آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے, آپ اپنی ماں سے اتنا نہیں کریں جتنا آپ کی ماں آپ سے کرتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے. شعر پڑھ رہا ہوں, بطور خاتمہ فرما لیں. مادر القمہ جب دفع ہو گئی, موت کے وقت کلمہ نکلتا نہ تھا. دنیا کی ساری دولت ایک طرف, ماں کی ممتا ایک طرف. شعر پڑھ رہا ہوں, نوجوانوں کو ایسا فرمائیں کہ مادر, ماشاء اللہ دیکھیے یہ بھی مطلب چارج ہو گیا ہے پورے طریقے سے. مجھے تو لگا بیٹری بالکل لو ہے, لیکن اب جا کر چائے پلا سکتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چائے اگر ہو تو ان کو پلا سکتے ہو, میری طرف سے پوری اجازت ہے, ویسے مجھے معلوم ہے ملے گی. شعر پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. مادر القمہ جب خفا ہو گئی, موت کے وقت کلمہ نکلتا نہ تھا. ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت اسد, اپنی ماں کو نہ ہرگز خفا کیجیے. ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت اسد, اپنی ماں کو نہ ہرگز خفا کیجیے. آئیے ایک خوبصورتی سے 4 مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں, نوجوانوں تیار رہیے گا.